میانمار کے حکام نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی مہم میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ اکتوبر 2017 سے جاری اس مہم میں اب تیزی لاتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے ان خاندانوں کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ قتل کرنا شروع کر دیا ہے جنہوں نے ابھی تک جاری رہنے والے فوجی آپریشن کے باوجود راکھین کو نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ بدھ فورسز نے شیرخوار بچوں کے قتل کا بے رحمانہ اقدام شروع کر دیا ہے۔ بس اس فرعونی عمل کے ذریعے وحشی فورسز کے ہاتھوں اب تک سینکڑوں ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے لخت جگروں کو محفوظ رکھنے کی خاطر سمندر کے غیر محفوظ سفر کرتے ہوئے ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ برمی حکومت متاثرہ ریاست کو مکمل خالی کرانے کا تہیہ کر چکی ہے اور وہاں پر بنگلہ دیش سے لائے جانے والے بدھ راہبوں کو بسائے جانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ سابقہ اسلامی ریاست راکھین کی آبادی کا تناسب بدلنے کا منصوبہ ہر حال میں تکمیل تک پہنچانا میانمار حکام کا عزم ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق نے سینکڑوں ایسی خواتین کا انٹرویو کیا ہے جن کے شیرخوار بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد برمی فورسز نے انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف ستم در ستم بنگلہ دیشی حکومت نے میانمار سے آنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو خلیج بنگال کے ایک ویران جزیرے میں بسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ وہ جزیرہ ہے جس کو سیلاب اور بارشوں کی زد میں ہر وقت رہنے کی وجہ سے انسانی زندگی کے لیے پرخطر قرار دیا جا چکا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں سے متعلق نیوز جاری کرنے والی ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی حکام نے برما سے آنے والے متاثرین کی رجسٹریشن شروع کر دی ہے اور انہیں بہت جلد خلیج بنگال کے اس دور دراز جزیرے میں بھیجنے کا عمل شروع کرنے کے لیے ساحلی علاقوں کے ماہرین پر مشتمل کمیٹی قائم کی ہے۔ چنانچہ اس کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بنگلہ دیشی حکومت پناہ گزینوں کی منتقلی شروع کر دے گی۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تھنگر چار نامی جزیرے کو متعدد بار سیلاب اور طوفانی بارشوں نے نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے جزیرہ انسانی آبادی سے اس وقت مکمل خالی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی